آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اور ہمیشہ جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں اور آپ ضرور آتے ہیں ہمارے کسی بھی ایونٹ پہ. سفر تو یہ 2016 میں شروع ہوا تھا پی ایس ایل سے، لیکن جو وعدہ اور جو پرومس ہم نے پاکستان کی یوتھ سے کیا تھا، الحمدللہ آج اس کے ڈائریکشن میں ہم ایک اور سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے زمبابوے کرکٹ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ان کی کرکٹ میں ان کو سپورٹ کریں گے، اور وہاں پہ ہم نے اوپن ٹرائلز کے تھرو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا. پھر وہاں سے جو بچے شارٹ لسٹ کیے وہ اس وقت لاہور قلندر ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹرین ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپرچونٹی ہم نے کریٹ کی تھی کہ جو پاکستانی یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے اور ان کو ایک اور جو ہے وہ ایک اور موقع دینے کے لیے ہم نے زمبابوے کرکٹ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 جو ہمارے پلیئرز ہوں گے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام سے، وہ ہم زمبابوے کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھیجیں گے 4 ڈے کے لیے. مجھے بڑا فخر ہے قلندرز کی اس اچیومنٹ پہ کہ آج نہ صرف ہم پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو میرا خیال ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ اس طرح پلیئر ڈیولپمنٹ کے بچے جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ادھر ٹریننگ لیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. اور آبویسلی آنے والے دنوں میں یہ صرف قلندرز کے نہیں، پاکستان ٹیم کے بھی کام آئیں گے. میرا خیال ہے ان میں جلاد خان ہے ہمارے ساتھ، محمد سلمان ہے، مامون ہیں، اور محمد عادل ہیں، اور حمزہ سجاد تو ابھی نہیں آئے نا، حمزہ ابھی پہنچا نہیں ہے. آج رات کو ان کی فلائٹ جا رہی ہے زمبابوے کے لیے. اسی سلسلے میں آپ کو مدعو کیا تھا کہ آج ایک اور پاکستان کی کرکٹ میں ہم نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ عاقب بھائی، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیے، لاسٹ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، تو وہاں ہم گئے، ایک ٹیم تھی ہماری T10 کے اندر. تو وہاں پھر ان سے زمبابوے کرکٹ سے بات ہوئی کہ کس طرح سے ہمیں بھی بڑا افسوس ہے اس چیز کا، جس طرح سے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ یا زمبابوے کی کرکٹ جس طرح نیچے گئی. تو ان کے ایم ڈی سے ڈسکشن شروع ہوئی. تو ہم نے اسے کہا کہ ہمارا ایک سسٹم ہے جو کہ ایک ٹپیکل سسٹم سے آگے بھی بڑھنا پڑے گا تمام ملکوں کو جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ایون سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے. تو اس سے پھر انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے پلان کیا گیا کہ جس طرح سے ہم نے پاکستان میں پلیئر ڈیولپمنٹ کیا ہے اور بہت سارے پلیئرز اس پلیٹ فارم سے پاکستانی ٹیم تک پہنچے ہیں. تو اس کے بعد پھر ان سے 3 چیزیں ہم نے پرومس کی کہ ہم 10 سال کے لیے آپ سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کی کرکٹ کو جتنا بھی بہتر کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے، ہم کریں گے. اس میں ایک تھا کہ پلیئر ڈیولپمنٹ ان کے ہم نے 4 شہروں میں کیا، پھر ان کی ٹیمیں بنی، ان کا ٹورنامنٹ ہوا، اور اس میں سے جو 5 پلیئرز تھے وہ وہاں کی جو فرینچائز تھی T10 کی، سب کو ایک ایک پلیئر ہم نے ان کو دیا جو کہ ان کے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو کیپس دی. تو ان کے لیے بڑا ایک یہ فخر کی بات تھی، ان بچوں کے لیے بھی اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم اسی پلیئر ڈیولپمنٹ سے ہم 8 بچے ان کے پاکستان میں بلائیں گے جو کہ ابھی 2.5 مہینے سے یہاں ٹرینڈ ہو رہے ہیں. 4 مہینے وہ یہاں ٹریننگ کریں گے اور ان کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ جا کے نہ کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں ان کی، اور وہاں سے پھر زمبابوے کرکٹ میں ایک ایسی اسٹرینتھ ڈالیں گے جس سے دوبارہ سے وہ ایک ٹیم جو ہے وہ پہلے کی طرح کھڑی ہو جائے. اور تیسرا سٹیپ ہے پھر ان کا وہاں پہ ہم نے ہائی پرفارمنس سینٹر بنانا ہے، جو یہاں ان کے ڈائریکٹر بھی آئے تھے، ان کو سارا گائیڈ بھی کیا، اور پھر ان کی آگے بھی ان کو لے کے چلیں گے کس طرح سے ہائی پرفارمنس سینٹر کو مزید وہ اس طرح کا سسٹم بنائے کہ جس سے جو ان کی پرابلمز ہیں زمبابوے کرکٹ میں وہ ختم ہو سکے. کوئی سوال؟ لیکن پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ کائنڈلی سوال کیجیے گا تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر سکیں اپنی یوتھ کو اور ان کو امپاور کر سکیں. ان کا انتخاب بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال وہ جب یارکشائر کے لوگ آئے تھے، ان کے ایم ڈی آئے تھے، ان کے ہیڈ کوچ وغیرہ کوچز اور آئے تھے، تو وہ یہاں پہ ہمیں یہ چاہ رہے تھے کہ وہ یہ وٹنس کریں کہ یہ پلیئر ڈیولپمنٹ ہوتا کیسے ہے، کیونکہ ایک یونیک آئیڈیا ہے جو آج تک اس لیول پہ دنیا میں نہیں ہوا، اور اس کے رزلٹ بڑے فاسٹ ہیں. کیونکہ جو آپ کا ٹپیکل سسٹم ہے کرکٹ بورڈز کا، وہ ایک بچے کو کہتا ہے کہ آپ آج کرکٹ شروع کریں تو 10-12 سال بعد دیکھیں گے آپ پروفیشنل بنتے ہیں یا نہیں بنتے. لیکن آج کا جو دور ہے اس میں بچوں کے پاس یا پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنا ویٹ کر سکے. تو جب یارکشائر آئی تو پھر ہم نے ٹرائلز اناؤنس کیے جس میں 10-12 ہزار بچے آئے. تو ان میں سے یہ 5 بچے ہیں جو کہ ہم نے 22 لڑکے سلیکٹ کیے تھے،
اور 6-7 مہینے بعد PSL آ گیا. پھر اس میں ہم نے 7 لڑکے اپنے اسکواڈ میں شامل کیے, جس میں طاہر بیگ بھی تھا جو کہ ابھی نیشنل ٹیم کے ساتھ بھی ایشین گیمز میں گئے, اور وہ PSL کے سیمی فائنل کے جو مین آف دا میچ بھی تھے. اور جلاد تو ہے یہ بھی PSL کا حصہ تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح کی ہماری تکڑی بالنگ ہے اس میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے. تو اب مجھے بڑی خوشی کی بات ہے سلمان یہ بھی ہمارے سے PSL 20 میں 21 میں 3 سال سے ہمارے ڈیولپمنٹ 3 سال سے یہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ممنون ہے, یہ بھی نبیبیا ہمارے ساتھ گئے تھے, جلاد بھی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ٹیلنٹڈ بالرز ہیں اور ہمیں تو مل جاتے ہیں کیونکہ سارا سال محنت کرتے ہیں. تو ان کو یہ کہا تھا کہ 100 زمبابوے کو کہ آپ کو 140 پلس بالرز بھیجیں گے, کیونکہ آپ کے جو بیٹرز ہیں وہ جب انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتے ہیں, کیونکہ ان کی ڈومیسٹک میں پریکٹس نہیں ہوتی تو وہ ایکسٹرا پیس سے وہ اس کو فیس نہیں کر پاتے. ہمارے جو پلیئرز آپ بھیجوا رہے ہیں زمبابوے میں ان کا کیا کردار ہوگا؟ کیا کہ وہ فرنچائز ان کو آن کریں گی یا ان کی نیشنل ٹیم؟ نہیں دیکھیں, یہ جو ان کی 5 ٹیمیں ہیں جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتی ہیں, تو ہر ایک ٹیم میں یہ ایک فاسٹ بولر کھیلے گا تاکہ ایکول اپرچونٹی بھی ملے, اور جب 5 کھیلیں گے تو آپ کو 140 پلس جو پیس ہے ان کے جو بیٹرز ہیں ان کو کھیلنی آئے گی. دیٹ از دا اونلی وے کہ اگر آپ ڈومیسٹک میں اچھی کرکٹ اور اچھے بالرز کو فیس کر سکتے ہیں, اونلی دین یو کین بی ایبل ٹو ہینڈل دا انٹرنیشنل پیس اینڈ کوالٹی بالنگ. دیکھیں یہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں, میں کون سا انڈیا میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. دیکھیں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, جس نے بھی خدمت کرنی ہے نا اس کے لیے پاکستان نیشنل ٹیم نہیں ہے. وہاں پہ آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے صرف کرٹیسزم کرنے سے یہ کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کو گراؤنڈ پہ شام کو گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, محنت کر کے آپ کنٹریبیوٹ اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح سے ہم یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایونچولی تو وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہی جا کے کھیلتے ہیں ہمارے پلیئرز. آگے بہت کوشش کی نئے چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے اور حفیظ نے حارث روف کو بنانے کی, ایسی کیا وجہ بنی کہ حارث روف نے بالکل ہی دور آسٹریلیا تو ہر کھلاڑی کا خواب ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہ وڈرا. پلیز آنیسٹی سے مجھے جواب دیں آپ سارے جو سن رہے ہیں, اگر حارث روف مان جاتا, لیٹ سے کہ وہ اس ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوتا, تو آپ لوگ سارے کیسا سوچتے ہیں؟ کس بیس پہ آپ اس کو منا رہے ہیں؟ ایک پلیئر ہے جو لاہور قلندر کے ڈیولپمنٹ سے آیا, PSL میں اس نے پرفارم کیا, آپ نے اس کو T20 میں آپ لے کر آئے, پھر اس کے آگے جو سفر ہے وہ PCB کا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک پلیئر کو ڈیولپ کرتے ہیں. ایک بچہ جو ہے پچھلے 1-1.5 سال سے وہ 4 ڈے کا ایک میچ نہیں کھیلا, تو آپ کس ڈریم میں ہیں؟ آپ نیند میں ہیں, ہوش میں ہیں کہ آپ اس پلیئر کو کہہ رہے ہو کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیل لو. ایک کھلایا تھا نا اسے ٹیسٹ میچ, وہ 1.5 دن میں وہ انفٹ ہو گیا تھا. یہ تو ایسی ہے جیسے آپ اپنا جو پتہ ہے کہ آپ کو شاید مار پڑنی ہے تو آپ ایک بچے کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. کیا دنیا میں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈومیسٹک کے پرفارمنس کو عزت دینی ہے, اور دوسری طرف سے پریشر اس بچے کے اوپر ڈال رہے ہیں جس نے 1.5 سال میں کوئی ایک 4 ڈے میچ نہیں کھیلا. بھائی جان میں بالکل اس کو مشورہ نہیں دیتا. اور ایک منٹ, یہ آپ نے یہ جو پلیئرز ہم بھیج رہے ہیں ادھر زمبابوے, یہ 4 ڈے کھیلنے جا رہے ہیں, سو ہم اس ڈائریکشن میں بھی لاہور قلندر موو کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ آبویسلی ٹیکنیکل بات تو عاقب بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں نا, ہم نہیں کسی کو روکتے یار. دیکھیں ہمارا کام کیا, ابھی یہ جو 5 ہیں یہ کل کو اگر وہاں جاتے ہیں, پورا سیزن کھیلتے ہیں, واپس آتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, پاکستان کو کھیلتے ہیں, تو ہم کیوں کسی کو منع کریں گے کہ آپ 4 ڈے نہ کھیل لیں؟ آئی ایم ناٹ ہز ایڈوائزر. اس نے کرکٹ کھیلنی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کا سسٹم ہے. اگر انہوں نے کھلانی تھی تو اس کو پھر کیوں نہیں آپ نے کہا کہ آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں؟ عاقب بھائی, اب آپ نے کل پریس کانفرنس میں یہ بات بول تو دی ہے اور دانستہ طور پر یہ بات بولی ہے کہ ہم نے آپ
बات की, तो खुद 28 साल की उम्र में आमिर और वहाब ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी और फिर वकार और मिसबाह उनको दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं आने दिए थे। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की तो वहाब ने पहला जुमला बोला, शायद इग्नोर हो गया, कि उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि पाकिस्तान की सर्विसेज के लिए हाजिर होंगे। तो हारिस पे कोई मसला तो नहीं बन सकता उसके लिए बोर्ड के इस रवैये की वजह से? देखिए, पहले तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने रोल में रह के उसकी रिस्पेक्ट करे, और जो आप बोलते हैं आप उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। मेरी हमेशा आदत होती है, आपको पता है कि जो भी चेयरमैन आता है या जो भी सिलेक्टर आता है या कोच आता है, उसको हमेशा मौका देना चाहिए। जब वो उसके रिज़ल्ट या उसकी अपनी कही हुई बातों पे वो कायम ना रहे तो आप क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा महफूज रखें। लेकिन ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि आप हारिस राव को कह रहे हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया जाएं और टेस्ट मैचेस खेलें, फिर आप जो सारे बच्चे जो फर्स्ट क्लास में सारा साल 6-6 महीने सीज़न खेलते हैं उनको क्या जवाब देंगे और किस बेसिस के ऊपर? मैं तो समझता हूँ कि वो उसकी ट्रेनिंग नहीं आपने की, आप उस किस परफॉर्मेंस पे आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। और अगर वो कहीं मान जाता, सिलेक्ट होता, तो आप लोगों ने सारों ने इनकी धज्जियाँ उड़ा देनी थी कि मेरिट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। एक तरफ आप कहते हैं कि डोमेस्टिक को हम इज़्ज़त देंगे, दूसरी तरफ आपने उस बॉलर को सिलेक्ट कर लिया जिसने साल 1.5 साल से एक फोर्डे नहीं खेला, तो किसी तरफ लॉजिकली बैठ जाए। अब ये जो टीम सिलेक्ट कर ली है वहाब रियाज साहब ने आपके बड़े, आप क्या समझते हैं ये क्या गुण कराएंगे आप ऑस्ट्रेलिया में? बड़ी कप वाला ये है या कोई अच्छा कोई देख रहे हैं आप एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बड़ी टीमें गई और आज तक ना जीत के आई, बट ये टीम सेलेक्ट कर लेना अच्छी या बुरी, हमारी प्रॉब्लम असल में ये है नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो भी चीफ सेलेक्टर आता है वो बन तो जाता है, और बन के उसको पूछो कि क्या हो रहा है, कहते हैं हमारे पास प्लेयर ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? तो फिर आप भी घर जाओ, आप क्यों नौकरी ले लेते हो? तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर ढूंढने की, डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये जैसी भी टीम है, सिडनी में एक टेस्ट पता नहीं 29 साल पहले जीते थे, वहाँ तो जो भी टीम जाएगी उसने परफॉर्म तो ऐसे ही करना है। अब बारिश बचा ले कोई 3 मैचों में वाइट वॉश से, तो वो दूसरी बात है। अभी ये बताइएगा कि इस वक्त आपने एक सवाल किया कि पीसीबी जो है वो 10 साल में क्रिकेटर तैयार करती है, आपके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, आप इतनी जल्दी क्रिकेटर्स को तैयार कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं? दूसरी बात है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डूबती हुई किश्ती को इस वक्त आप जैसे किसी अच्छे सेलेक्टर की या कोच की जरूरत नहीं है? देखिए, ये जो आप बात समझते हैं ना कि कोई एक सिलेक्टर आ जाएगा, वो पता नहीं क्या जादू कर देगा, एक कोच आएगा वो कुछ जादू कर देगा, ये प्रोसेस का नाम है। ये आपको टाइम लगता है, आपको सड़कों पे, गलियों में, ग्राउंडों में जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और काम करने से चेंज आती है। कमरे में बैठ के ओहदा लेने से तो नहीं कोई प्लेयर निकल आएगा। ये जाएं बाहर, ढूंढें टैलेंट, उसके ऊपर काम करें, फिर ही डेवलप होंगे। ऐसे कैसे अचानक प्लेयर आपको मिल जाएंगे? एक चीज़ मैं भी ऐड करता हूँ इसमें। देखें, हमारा जो लाहौर कलंदर्स जो है वो कोई प्लेयर प्रोड्यूस करने की मशीन नहीं है। हम क्या करते हैं, हम प्लेयर्स को इन्वायरमेंट देते हैं, हम उनको रिसोर्सेज देते हैं, मेहनत वो खुद करते हैं। हमने 5-6 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल लिए, सो मेहनत तो सिर्फ मेरा ख्याल 50 के करीब प्लेयर जो है वो सामने आए। सो मेहनत प्लेयर्स की अपनी होती है, हम सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। हम जिस तरह इनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मेहनत तो इन लोगों ने करनी है। ये बच्चे मेहनत करेंगे, कल को कलंदर्स क्या पाकिस्तान के काम भी आएंगे। राणा साहब, ये सवाल का जवाब है कि माशाल्लाह 5 आपने हीरे तलाश कर लिए, क्या इन हीरों को हम पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में भी देखेंगे? देखिए, सुपर लीग में कंपटीशन बड़ा टफ है और वहाँ पे चीफ सेलेक्टर जो है वो शाहीन है। सो हमारा जो है डेफिनेटली अगर ये मेहनत करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे तो व्हाई नॉट। सरफराज भी हैं, दोनों में जो है वो वाइस कैप्टन भी थे, तो शान सही फैसला ही। देखिए, फैसला कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये तो वक्त ही बताता है। आई थिंक कप्तानी तो वो उसने की हुई है, डोमेस्टिक में की है, अभी यॉर्कशायर की भी करके आया, तो एज़ कैप्टन तो आई थिंक उसके पास एक्सपीरियंस है। चैलेंज ये है कि अपनी परफॉर्मेंस से उसने अपने बैटिंग से मनवाना है कि ये फैसला सही है या गलत है। आकिब शाहीन का कप्तान बनना लाहौर कलंदर्स के लिए कितना मुश्किल होगा?
دیکھیے ہمارے لیے تو آلریڈی بوسٹ ہی بوسٹ ہے شاہین کو لے کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لاجیکل اور لاجک کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا. اب شان کی بات کرتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے تھوڑی دیر, لیکن شاہین کی بات کرتے ہیں تو ایک میرٹ پہ ایک بچے نے 2 سال کپتان بن کے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے کپتانی کی, لاہور کو دونوں دفعہ چیمپئن بنایا. تو ایک لاجک ہے اس کو T20 کا کپتان بنانے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایز کیپٹن, ایز لیڈر, میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے. ہی از ڈفرینٹ, ہی از اگریسو اینڈ ہی از آنیسٹ. جلال میں کافی دیر سے فرسٹ کلاس بھی کھیل رہے ہیں اور سباشی کے بڑے صاحب ہیں, کیا ٹارگیٹ لے کے جا رہے ہیں آپ اس فرسٹ کلاس سے نہیں کھیلے. کب کھیلا ہے وہ؟ نہیں. السلام علیکم سب کو. اور دوسری بات ہے, میں نے ڈومیسٹک وغیرہ بھی نہیں کھیلی, تو قلندر کے ساتھ ہی تھا پچھلے ایونٹ جیسے PSL میں تھا, اور ابھی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی کھیلے تو نہیں, انشاءاللہ کھیلیں گے پاکستان کے لیے. عاقب بھائی آپ سے سوال یہ کریں گے کہ ابھی بات ہو رہی تھی ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا کی, تو کیا لگتا ہے 5 دن تک میچ ہوگا یا 3 دن تک پاکستان کی آپ جو پوزیشن ہے وہ دیکھ رہے ہیں, کتنی مستحکم دیکھ رہے ہیں, 5 دن تک میچ ہوگا؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بھی ٹیلنٹ وہاں جائے گا وہ امتحان تو سخت ہی ہونا ہے. بٹ آئی تھنک اس کو چھوڑیں, اس سیریز کو. آپ کو اب سوچنا ہے لانگ ٹرم. مت ایکسپیکٹ کریں کہ جی یہ حفیظ آ گیا ہے یا وہاب آ گیا ہے. اب یہ نہ تو یہ سلیکٹرز کی پرابلم تھی, نہ نیشنل کوچ کی پرابلم ہے, آپ کے ٹیلنٹ کی, اور پرابلم ہے آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ کی. یہ اس میں آج سے اگر کچھ شروع بھی ہو, اگر نکل بھی جائے روڈ کے اوپر یا گراؤنڈوں میں نکل بھی جائے, تو پھر بھی یہ 1-2 سال کی بات ہے. ایسے یہ جادو سے نہیں ہو کچھ بھی ہونے والا. آگے بھی ایک چھوٹا سا سوال, کتنا چھوٹا؟ اتنا یہ جو ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کی شکستوں کے بعد PCB نے سابق جتنے پاکستان کے ریسنٹ پاسٹ کے کرکٹرز تھے ان کو ٹیم کے ساتھ جوڑ دیا, گوروں کو اکیڈمی بھیج دیا. یہ بہتر حل ہے پاکستان کے اس ڈیبیٹر سے نکلنے کا, کیونکہ آپ خود بھی تنقید کر رہے ہوتے تھے جب وقار یا قسمت تھے کہ اسکول کی کوچنگ جو پہلے کرنی چاہیے. یہ جو اسٹف جوڑ لیا گیا ہے ٹیم کے ارد گرد, یہ اس بحران سے نکالے گا, یہ آپس میں بھی لڑتے رہیں گے؟ دیکھیے یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ پرابلم نہیں ہے آپ کی اصل پرابلم ہے آپ کی پلیئر ڈیولپمنٹ کی. آپ کے پاس کوالٹی پلیئرز نہیں آ رہے, اس طرف جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کوچ کسی کو بنا دے, کوچ اور کیپٹن از ایز گڈ ایز دا ٹیم ہی ہیز. تو بھائی پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ یہ خواہش کر رہا ہے کہ جو PSL کا ابتدائی اسپیل ہے وہ UAE میں کروایا جائے. بطور فرنچائز آپ اس فیصلے کو اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, کیا انتظار آپ سے؟ یار دیکھیں PSL جو ہے وہ پاکستان کا پروڈکٹ ہے اور پاکستان کے عوام کا پروڈکٹ ہے. اور جب یہ دبئی میں شروع میں ہوتا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ لوگ کتنا مس کرتے تھے اس چیز کو. سو ہمارے لوگوں کے پاس پہلی خوشیاں بہت کم ہیں. تو میری ذاتی ناچیز کی رائے میں تو یہ اوبیسلی پاکستان کے لوگوں کا پروڈکٹ ہے اور انہی کے لیے ہونا چاہیے اور انہی کے سامنے ہونا چاہیے. PSL کیٹیگریز کا اعلان ہوا جس میں قلندرز کو سب سے آخری پک ملی ہے, تو ان کیٹیگریز کو ڈرافٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم تو آپ نے سب سے پہلا پلیئر پک کیا تھا, تو اس بار کس پلیئر پہ فوکس ہوگا کیونکہ لاسٹ میں آپ کی باری آنی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قلندرز کو لاسٹ نمبر ویسے ہی پسند تھا. آپ کو یاد ہے شروع میں ہم جتنے پکے رہے آخری نمبر پہ رہ کے دکھائے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کی ٹیم کی پرفارمنس کیا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ شاہین کی قیادت میں بیک ٹو بیک چیمپئن شپ آپ نے جیتی. اور اگر انشاءاللہ پاکستان میں ہی میچز ہوں گے اور لاہور میں ہی فائنل ہوگا تو لاہور یہ کپ جانے نہیں دیں گے, میں آپ کو بتا دوں. اچھا سر مجھے بتا دیں کہ آپ فاسٹ بالرز کو بھی اتنا پروڈیوس کرتے ہیں, اتنا فوکس آپ کا فاسٹ بالرز کے اوپر ہی ہے, اسپنرز کو کیوں آپ نہیں یوٹیلائز کرتے ہیں, یا فاسٹ جو بیٹرز ہیں ان کو کیوں یوٹیلائز کرتے ہیں, جیسے آپ زمبابوے فاسٹ بالرز کو ہی بھیج رہے ہیں, آپ اسپنرز کو بھی کیوں نہیں پروڈیوس کرتے ہیں فاسٹ بالرز؟ اچھا آپ کا سوال ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ فیزز میں ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. پہلے سال یہ تھا کہ 5 فاسٹ بالر جائیں گے, دوسرے سال اسپنرز ہم نے ڈالنے ہیں,
اور تیسرے سال آل راؤنڈرز. تو اس لیے ہماری بھی اب ذمہ داری ہے کہ اس سال فاسٹ بولرز ہم نے ان کو بھیج رہے ہیں, اگلے سال ہم نے ان کو اسپنرز بھیجنے ہیں, اور پھر جو آل راؤنڈر میں نے اس لیے تیسرے سال رکھا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ایک آل راؤنڈر نہیں جو نیشنل ٹیم میں یہ ورلڈ کپ کھیل سکتا تھا, تو ہمیں بھی ذرا ٹائم لگے گا اور مشکل ٹاسک ہے یہ. اور ویسے بھی عثمان قادر اب جیسے اسپنر کی بات کریں تو ہم نے معاذ خان ہے, عثمان قادر ہیں, یہ اسامہ امیر ہیں, یہ سارے ادھر سے ہمارے پاس سے ٹرینڈ ہو کے نکلے ہیں. اور بھی کافی فرودین ایک اسپنر تھا, وہ بگ بیش تک گئے. تو ابھی بھی ہماری دیکھیں پروسیس میں ہمارے پاس ہم تو آپشنز لے کے بنا کے رکھتے ہیں کہ سرٹن فاسٹ بالرز, اسپن بالرز, ایون بیٹسمین طاہر بیگ جیسا, یا بٹی اس کا کیا نام تھا, احسن بٹی جو آل راؤنڈر تھا. تو آپ کو ویزیبلی نظر زیادہ فاسٹ بالر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ یہاں بیٹھے ہیں. وہاں ہمارے پاس وکٹ کیپر سے لے کے ہر ایک شعبے میں ہم کام کرتے ہیں اور پلیئرز کو ٹرین کرتے ہیں. اسپنرز میں آپ کا بیک اینڈ پہ کون اس طرح کے یا پھر پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہی ہے کس طرح کے اسپنرز جو آپ ان کو پی ایس ایل تک لے کر جاتے ہیں؟ وہ بھی اس کو ریویل نہیں کر سکتے ہیں نا. نہیں, ویسے بھی میں آپ کو ایڈ کروں اس کو کہ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے پلیٹ فارم دیا. محنت اسپنر کو زیادہ محنت کرے گا وہ آ جائے گا اوپر. اس کو اوپر آنے کے لیے ہیز ٹو بی آؤٹ اسٹینڈنگ, اور اتنی محنت اس کو درکار ہوتی ہے. اب یہ جو ساتھ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوور نائٹ نہیں آئے, ان کے اوپر ان کو باقاعدہ انہوں نے محنت کی ہے اور اس سسٹم کو یوٹیلائز کیا. تو انشاءاللہ ابھی طاہر بیگ کا اس طرح عاقب بھائی نے کہا, انہوں نے سیمی فائنل ہمارے لیے سنگل ہینڈڈلی جیتا. سو وہ ایک پراپر بیٹسمین ہے جو اس سسٹم کے تھرو آ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی اچھے کھلاڑی اسپنرز بھی نظر آئیں گے. تھینک یو.